اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1984 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ عبسہ کی آیت 17 سے ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس صورت میں ذکر کشمکش کا چلا آ رہا ہے، اور وہی جو بنیادی کشمکش شروع سے چلی آ رہی ہے، نسلی تفاخر کا حامل طبقہ، امیر طبقہ، اس کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ نچلے درجے کے کمینے غریب لوگ جو ہیں، ان کو ہمارے برابر میں لا کے بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، ہم اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ داعی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر نبی جواب میں خدا کی طرف سے جواب دیا ہوا، وہ کہتا تھا کہ یہ تو دین ہی یہ ہے مساوات انسانیہ کا، اس میں نہ نسلی برتری کو کوئی دخل حاصل ہے، نہ امارت کو کوئی دخل ہے۔ انہا کلا انہا تذکرۃ، یہ تو نوع انسانی کے لیے رہنمائی کا ایک ضابطہ ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اس میں یہ جتنی چیزیں اضافی تم پیش کر رہے ہو ان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ کہا کہ یہ ایک تذکرہ اور ضابطہ حیات ہے، تو ضمناً اس کے متعلق وہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ بے ساختہ پن سے یہ بات سامنے لے آئی کہ یہ کیا ہے، یہ ضابطہ جو ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررۃ۔ کیا بات ہے، جیسے وجد میں آ کے کوئی چیز کہی جاتی ہے نا۔ عربی زبان کے کچھ الفاظ بھی آپ کو یاد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح والہانہ انداز سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے قرآن۔ اور بات تو والہانہ انداز سے ہے، لیکن بہت بڑی سازش جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ یا قرآن کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ یا دین کے ساتھ، یہاں اس کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ سازش یہ تھی کہ قرآن کے متعلق اس امت کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، پھر اسے ناتمام کہا جائے، پھر اسے مجمل کہا جائے، پھر یہ کہا جائے کہ اس میں ابہام ہے، یہ خارجی رہنمائیوں کا محتاج ہے۔ یعنی قرآن کے متعلق یہ چیز اگر دلوں میں ڈال دی جائے تو پھر دین باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تھی سازش، اور اس سازش میں سب سے بڑی سازش یہ تھی، یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو مکمل شکل میں، ضابطے کی شکل میں، کتاب کی شکل میں دے کر ہی نہیں گئے۔ یہ منتشر طور پر کچھ کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کوئی اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، وہ کوئی تختیاں تھیں چھوٹی چھوٹی مٹی کی، ان پہ لکھا ہوا تھا۔ تو بھائی اس طرح سے تھا بکھرا ہوا، کہیں ایک جگہ مکمل کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں۔ پھر اس کے اوپر عمارت استوار ہوئی، روایات آئیں۔ میں بار بار قریب ہر درس میں اسے دہراتا ہوں اور دہراتا چلا جاؤں گا زندگی کے آخری دم تک، کہ جب تک یہ روایات جو ہیں ان کو دین کا درجہ دیا جاتا رہا کہ یہ یقینی دین ہے، تاریخ نہیں ہے، اور جب تک فقہ کے قوانین کو غیر متبدل قیامت تک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے شریعت کا درجہ دیا جاتا رہا غیر متبدل، نہ اسلام قائم ہو سکے گا، نہ دنیا میں کہیں اسلامی مملکت قائم ہو سکے گی۔ اسے ذہن میں رکھیے، اور چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آنے والے مورخ کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ اسے ذہن میں رکھیں اور اس حقیقت کو پھیلائیں۔ جتنی کوششیں جی چاہے کر دیکھیے، کوئی کامیاب نہیں ہوں گی جب تک آپ ان دو چیزوں کو دین مانتے چلے جائیں گے۔ اب اس کے لیے روایات آگے آئی کہ یہ تو تھا ہی نہیں کتاب کی شکل کے اندر، محفوظ نہیں تھا، صحف کی شکل میں نہیں تھا۔ پھر جمع کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں تب،
اور ان روایات میں آپ دیکھیں، میں نے لکھا ہے بڑی تفصیل سے اس کے متعلق، کہیں تو لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کوشش شروع ہوئی، اسی قسم کی روایات ہیں کہ نہیں حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی، پھر آگے آئیں کہ نہیں حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوئی، یعنی اسی میں اختلاف پہلے شروع کیا۔ ایک کمیٹی بنائی گئی، اب انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا ان کھجور کے پتوں کو، ان ہڈیوں کو، ان تختیوں کو، اور وہاں سے قرآن مرتب کرنا شروع کیا، اور پھر بعض آیات ملی نہیں، جو میں نے عرض کیا یہ روایت ہے کہ وہ آیات یہ رجم کے متعلق اور یہ رضاعت کے متعلق کہیں ملی نہیں۔ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سارے موجود ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ قرآن کے جمع کرنے کے لیے جو کمیٹی بٹھائی، کوششیں شروع ہوئیں، انہیں یہ آیتیں کہیں مل نہیں رہیں۔ دوسری طرف روایت آ رہی ہے کہ یہ جمع کرنے کی کوشش شروع اس لیے ہوئی کہ ایک جنگ میں کتنے 100 حافظ قرآن کے شہید ہو گئے، یہ بھی روایت ہے۔ اندازہ لگائیے ان روایات کے باہمی تضاد کا، یعنی مختلف تعداد ہے لیکن بہرحال وہ سینکڑوں سے زیادہ ہے کہ حافظ قرآن کے حفاظ شہید ہو گئے ایک جنگ میں۔ تو اس پہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ سلسلہ رہا تو قرآن کی حفاظت مخدوش ہو جائے گی، اسے کہیں لکھ لینا چاہیے، چلیے یوں ہی مان لیجئے۔ تو اتنے حافظ موجود تھے مدینے کے اندر کہ ایک جنگ میں اتنے 100-1800 کے قریب بھی تعداد پہنچتی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں وہ ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اتنی تعداد تھی قرآن کے حافظوں کی ان روایات کی روح سے۔ تو اس کے جمع کر کے لکھنے میں دقت کیا پیش آ سکتی تھی؟ وہ تو ایک حافظ ڈکٹیٹ کرا سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ۔ اب آپ کے یہاں 2 حافظ ہوتے ہیں نا، ایک قاری ہوتا ہے یہ تراویحوں میں یا شبینوں میں، ایک سامع ہوتا ہے، کہیں اگر کسی جگہ بھی وہ غلطی کرتا ہے سامع ٹوک دیتا ہے تو بات صاف ہو گئی۔ تو گئی یہ 2 حافظ اکٹھے ہو کے اس کو ڈکٹیٹ کرا کے لکھوا سکتے تھے، بھول گئے۔ اور یہ دانستہ یا اس قسم کے تضادات رکھے ہوئے ہیں روایتوں کے اندر کہ الجھاؤ میں پڑی رہے یہ امت۔ کمیٹی بیٹھی، ڈھونڈ رہے ہیں، آیتیں مل نہیں رہی، اتنے حافظ موجود ہیں، کمیٹی ان حافظوں کی ہونی چاہیے تھی، مل نہیں رہی، ڈھونڈ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جہاں اس طرح سے بقول حضرت عمر کے کہ شہد کی مکھیوں کی طرح گونجتی ہے تلاوت قرآن کی اس شہر کے اندر، وہاں آیتیں مل نہیں رہی۔ تلاش کرتے کرتے حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے ٹھیک ہے، آیتیں تھیں یہ قرآن میں، وہ تھیں ایسے بات کر رہی ہیں روایت کی روح سے جیسے پتہ نہیں 100 سال کے بعد کوئی بات شروع ہو گئی ہو۔ وہیں بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کھجور کے پتے پہ لکھی ہوئی تھی، اور ہمارے گھر کے اندر وہاں ایک چارپائی سمجھ لیجئے یا وہاں اس کی پانتی رکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہم گھر والے تو پریشانی میں الجھ گئے، بکری باہر سین سے رسی توڑا کے اندر چلی گئی اور اس نے جا کے یہ پتہ کھا لیا، ختم ہوا قصہ، وہ کھا گئی۔ اب اس روئے زمین پر وہ آیتیں ہیں ہی نہیں، موجود ہی نہیں باقی رہی کہ وہ تو کھا گئی۔ یہ قرآن کے متعلق یہ روایتیں آپ کے ہاں ان صحایا کے اندر موجود ہیں جن کو حدیثوں کی صحیح ترین کتابیں کہتے ہیں، کھا گئی۔ کیا کریں؟ یہ سب وہ اب جو ہے نہیں تو وہ قرآن میں تو نہیں لکھی جا سکتی۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، وہ خلیفہ تھے، یعنی ان کے زمانے میں غالباً یہ بات ہوئی۔